السلام علیکم، میرا نام اسد یعقوب ہے اور میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے اور یہاں پہ میں اسپوکن انگلش اور آئلٹس کی ٹریننگ دیتا ہوں۔ میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک کورس جس کا نام اسپوکن انگلش ہے۔ جیسا کہ آپ نے بہت ساری ڈی وی ڈیز دیکھی ہوں گی، کوئی ڈی وی ڈی آپ کو گرامر سکھانے کی کوشش کرتی ہے، کوئی ڈی وی ڈی آپ کی پروننسیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہے، کوئی ڈی وی ڈی کورس ایسا ہے جو آپ کی ووکیبلری کو بہتر کرتا ہے اور کوئی ڈی وی ڈی کورس ایسا ہے جو آپ کی لسننگ کو امپروو کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہے جس میں آپ کو ٹپس دی جائیں کہ آخر آپ اپنی انگلش کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز گرامر سیکھ لینا نہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ووکیبلری سیکھنا نہیں، بلکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان تمام چیزوں کی ایپلیکیشن کیسے ہوگی اور کس طریقے سے آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک پورا فارمولا مل جائے جس طریقے سے آپ اپنی انگلش امپروو کر سکیں۔ تو میں آپ کو ایسی چند چیزیں بتاؤں گا جس سے آپ کی انگلش لینگویج امپروو ہو جائے۔ The most important thing is to improve English. Basically, you need a formula. A formula that is going to help you out with your English language. You need to know what is it that if you do that, you are going to improve your English language. And I have come up with that formula. If you are going to follow all my instructions, all my tips, all my tricks, you will be able to speak very good English. So come on, let's take a start. سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹر انگلش بیٹر کریئر۔ اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو آپ کو اچھی جاب ملے گی، اچھا عہدہ ملے گا، آپ کہیں بھی انٹرویو دینے جائیں گے، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو وہاں پہ آپ کو پریفرنس دی جائے گی۔ تو ہمارا ایک اصول ہے بیٹر انگلش بیٹر کریئر، اور انگلش زبان جو ہے ایک انٹرنیشنل زبان ہے، عالمی زبان ہے۔ اگر آپ اچھی انگلش بولیں گے تو آپ کے لیے انٹرنیشنل لیول کی اپرچونٹیز ہوں گی۔ اب عام طور پہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے، واٹ از یور پرابلم ان انگلش؟ اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کا انگلش میں مسئلہ کیا ہے، تو کافی دیر سوچنے کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ بتائیں گے جی میرا مسئلہ گرامر ہے، کوئی بتائے گا میرا مسئلہ ووکیبلری ہے، کوئی بتائے گا میرا مسئلہ یہ ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ یعنی ابھی تک آپ کو یہی نہیں پتا، جو مسائل آپ کو مسائل لگتے ہیں حقیقت میں وہ مسائل نہیں ہیں، اور جو آپ کے مسائل ہیں ان سے آپ بالکل بے خبر ہیں۔ تو میں آپ کو آپ کے مسائل سے باخبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے کون سے مسائل ہیں جو انگلش سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر آپ آج اچھی انگلش نہیں بول پاتے، اگر آپ کی پروننسیشن اچھی نہیں ہے، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے لیے رکاوٹ ہیں، جو آپ کے لیے ہنڈرنس ہے۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ انگلش بولنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک سائیکی ہے، ان کی ایک سائیکی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں انگلش بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کو ہم کہتے ہیں LKKG۔ LKKG کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہے۔ اب LKKG سے کیا بنتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی آپ انگلش نہیں بولتے کیونکہ آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نے انگلش بولی تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، لوگ باتیں بنائیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سائیکولوجیکل فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میری انگلش تو بالکل زیرو ہے۔ اب میں جب انگلش پڑھاتا ہوں، میری کلاس میں میٹرک سے لے کر ماسٹرز لیول کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور ان دونوں لیول کے اسٹوڈنٹس کے مسائل یہی ہیں۔ کلاس سے باہر بلا کے مجھے کہتے ہیں سر میری انگلش تو بالکل زیرو ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو میٹرک تک پہنچا یا وہ اگر ماسٹرز تک پہنچا ہے تو اس کی انگلش زیرو ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ پاکستان کا جو تعلیمی نصاب ہے اس کے مطابق گریجویشن تک انگلش جو ہے وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم پراپرلی انگلش کو بول نہیں پاتے۔ اس کے بعد ہمارا ہے فیئر آف ان نون۔ اب یہ فیئر آف ان نون کیا ہے؟ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے اگر میں انگلش بولوں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ فیئر آف ان نون، کہ اگر میں نے لوگوں کے سامنے انگلش بولی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، اگر میری گرامر غلط ہو گئی، اگر میری پروننسیشن غلط ہو گئی تو کیا ہوگا۔ تو ہم نے اپنے اوپر ایک خوف طاری کر رکھا ہے جس کو ہم کہیں گے فیئر آف ان نون۔ یاد رکھیں اگر آپ اچھی انگلش بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تمام خوف سے بے خوف و خطر ہونا پڑے گا، یعنی آپ کو ان تمام فیئر سے باہر آنا پڑے گا، تبھی آپ ایک اچھی انگلش بول پائیں گے۔ ایک چیز اور یاد رکھیے گا، انگلش آپ کی مادری زبان نہیں،
انگلش آپ کی قومی زبان نہیں. جب انگلش آپ کی مادری زبان نہیں ہے, جب انگلش آپ کی قومی زبان نہیں ہے, تو پھر انگلش کو بولتے ہوئے آپ کو کیوں ڈر لگتا ہے؟ اگر آپ غلط انگلش بولیں گے تو یہ نیچرل ہے, کیونکہ انگلش آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے بلکہ انگلش آپ کی تھرڈ لینگویج ہے. سب سے پہلے آپ کی مدر لینگویج ہے, اس کے بعد آپ کی نیشنل لینگویج ہے, اور تیسرے نمبر پہ آتی ہے انگلش. تو اگر آپ انگلش کا سر پیر توڑتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ انگلش آپ کی اپنی زبان نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ ایکسیپٹ کر لیں. اس کے بعد ہے جی ہیزیٹیشن. ہیزیٹیشن کہتے ہیں ہچکچاہٹ کو, کہ میں نے نہیں انگلش بولنی, نا میں انگلش نہیں بولوں گا, اگر میں نے انگلش بولی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یعنی میں بہت زیادہ شرماتا ہوں. مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ سوئمنگ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سوئمنگ پول کے کنارے پہ کھڑے ہیں, آپ کے سامنے پانی ہے اور آپ ہچکچا رہے ہیں کہ میں پانی میں چھلانگ ماروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور اتنی دیر میں آپ کا کوئی دوست آتا ہے, آپ کو اٹھا کے پانی کے اندر پھینک دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح آپ آج ہی اسٹیپ لیجئے, اس ہیزیٹیشن کو ختم کر دیں. ہیزیٹیشن کب آتی ہے؟ تب آتی ہے جب آپ کو اپنے اوپر خود اعتمادی نہ ہو. آپ اس ہیزیٹیشن کو ختم کریں. سب سے پہلے اپنے آپ سے انگلش بولنے کا آغاز کریں, چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں, اور اس وقت مارکیٹ میں EMS کے بہت سارے کورسز اویلیبل ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے, آپ کی گرامر کے لیے, آپ کی ووکیبلری کے لیے, آپ کی پروننسیشن کے لیے. تو آپ اپنی اس ہیزیٹیشن کو ختم کر سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو ہچکچاہٹ ہے یہ ختم ہو جائے تاکہ آپ ایک اچھی انگلش بول سکیں. اس کے بعد ہے جی شائنس, کہ جی مجھے شرم آتی ہے, میں انگلش بولوں, نہیں میں نے نہیں بولنی, مجھے شرم آتی ہے. تو یہ جو شرم ہے, شائنس, اردو میں کہتے ہیں جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. تو اگر آپ شرم کریں گے انگلش بولنے میں تو آپ کے کرم واقعی پھوٹ جائیں گے, آپ اچھی انگلش نہیں بول پائیں گے. تو اس شائنس کو بھی ختم کر دیں, اپنے آپ کو بہادر کر لیں, اپنے آپ کو سٹرونگ کر لیں کہ میں نے انگلش بولنی ہے. اور دوسری بات یہ, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ انگلش مت سیکھیں, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ بغیر سیکھے آپ انگلش بولنے کی کوشش کریں, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی انگلش کو امپروو کریں. لیکن جو امپروومنٹ کا پروسیس ہے وہ بائی سپیکنگ ہے. آپ کبھی بھی سائیکل چلائے بغیر سائیکل چلانا نہیں سیکھ سکتے, آپ کبھی بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگائے بغیر سوئمنگ نہیں سیکھ سکتے. بالکل اسی طرح سے انگلش بولے بغیر آپ کبھی بھی انگلش نہیں سیکھ سکتے. تو اپنی اس شائنس کو بھی آپ ختم کر دیں. اس کے بعد پرابلم آتا ہے لیک آف انوائرمنٹ کا, کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اچھا انگلش تو میں بول لوں لیکن کس کے ساتھ بولوں, میرے ارد گرد تو لوگ جو ہے وہ پشتو بولتے ہیں, سندھی بولتے ہیں, بلوچی بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں اور اردو بولتے ہیں, میں کس کے ساتھ انگلش بولوں. تو آپ کو سب سے پہلے جو آپ کا اپنا انوائرمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف انوائرمنٹ, آپ کو پہلے اپنا انوائرمنٹ تبدیل کرنا ہے. اب دیکھیں, اگر میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں اور اخبار میں اردو کا پڑھتا ہوں, ٹی وی کے چینل میں اردو کے دیکھتا ہوں, کتابوں کا مطالعہ میں اردو میں کرتا ہوں, تو میری انگلش کس طرح امپروو ہوگی؟ یہ کیا ہے؟ یہ میرا سیلف انوائرمنٹ ہے. آپ اپنا سیلف انوائرمنٹ تبدیل کریں. آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ ٹیلی ویژن پہ کوئی پروگرام دیکھیں آپ انگلش کے پروگرام دیکھیں. آپ کوشش کریں جب بھی آپ اخبار پڑھیں آپ انگلش کا اخبار پڑھیں. بالکل اسی طرح جب بھی آپ کوئی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ انگلش کی کسی کتاب کا مطالعہ کریں. آپ کوئی میگزین پڑھتے ہیں تو آپ انگلش میں میگزین پڑھیں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا اپنا جو سیلف انوائرمنٹ ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا انگلش میں. یعنی اب آپ کو آپ کا جو سیلف انوائرمنٹ ہے اس کو تبدیل کرنے سے تو کوئی نہیں روک سکتا نا. تو آپ اپنا جو ذاتی انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کریں تو پھر آپ دیکھیں آٹومیٹکلی انگلش جو ہے وہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گی, انگلش آپ بولنا شروع ہو جائیں گے, انگلش آپ سمجھنا شروع ہو جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو کوسیں کہ جی میرے پاس ماحول نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, اس کی بجائے آپ اپنا جو انوائرمنٹ ہے اس کو چینج کریں. اس کے بعد عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں جی میں انگلش اس لیے نہیں بولتا کیونکہ میری ووکیبلری ٹھیک نہیں ہے, مجھے ووکیبلری کی جن ورڈز کی ضرورت ہے میرے وہ ورڈز نہیں ہیں. تو ووکیبلری کو امپروو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ گوگل میں جائیں اور وہاں جا کے لکھیں the 3000 most commonly used words in English. اگر آپ گوگل پہ یہ لکھتے ہیں the 3000 most commonly used words in English تو آپ کے سامنے وہ 3000 الفاظ آ جائیں گے جو انگلش لینگویج میں ریپیٹڈلی یوز ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 80 to 90% ورڈز آپ آلریڈی جانتے ہیں اگر آپ کی تعلیم کم از کم میٹرک ہے. تو ووکیبلری کو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا چلیں, میں اس وقت آپ کے سامنے ایک ٹاپک پہ بات کرتا ہوں اور میں آپ کے سامنے انگلش بولوں گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ورڈ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, میرا ٹاپک ہے پاکستان. پاکستان از مائی ہوم لینڈ. آئی لو پاکستان ویری مچ بیکاز آئی لیو ان پاکستان.
I am proud to be a Pakistani and I want to do a lot for my country. First of all, as I am a teacher, I want to serve my nation. I want to educate my nation, and that's what I am already doing. I teach in a college, I teach in a university, and through SMS, I am teaching 100,000 people every day. And I am going to continue that because my country owes me a lot, and I owe a lot to my country, and I am planning to do more for the people of my country. अब देखिए, मैंने आपके सामने 1 मिनट तक इंग्लिश बोली. क्या कोई ऐसा वर्ड है जो आपको समझ नहीं आया? हरगिज़ नहीं. देखें, ये तमाम के तमाम अल्फाज वो हैं जो आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इन अल्फाज के ज़रिए आप इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हैं. याद रखिए, इंटरनेशनल लेवल पे कहा जाता है कि अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें. हमारा एक प्रिंसिपल है, कीप इट सिंपल, KIS, कीप इट सिंपल. तो आप अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखें. आपको मुश्किल अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े अल्फाज बोलने की जरूरत नहीं है. एक सादा से अल्फाज के साथ आप खूबसूरत इंग्लिश बोल सकते हैं. तो ये तमाम चीजें हैं जिनको आप समझते हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है, लेकिन हकीकत में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं. उसके अलावा हमारा एक और मसाइल ये है कि हम सोचते तो अपनी मादरी ज़बान में हैं और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं, और इस पे भी टाइम लगता है. अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है. जब भी आप कोई सेकंड या थर्ड लैंग्वेज बोलेंगे, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज ऑफ थॉट्स है वो आपकी मदर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है. अगर आपकी मदर लैंग्वेज पश्तो है, अगर आपकी मदर लैंग्वेज सिंधी है, सिराइकी है, बलोची है, बरोही है, फारसी है या उर्दू है, तो आपके जो थॉट्स हैं वो आपकी मदर लैंग्वेज में होंगे, और फिर उन थॉट्स को आप कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, उस पर भी टाइम लगता है. तो आप कोशिश करें कि कभी कभार जब आप फिर रहे हैं, आप मार्केट जाते हैं, गार्डन जाते हैं, किसी दोस्त से मिलने जाते हैं, जो आपके इर्द गिर्द की चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप बातचीत करें इंग्लिश ज़बान में. अगर मौसम बहुत गर्म है तो आप कह सकते हैं टुडे इट इज़ वेरी हॉट. अगर मौसम बहुत सर्द है तो आप खुद से बात करें, खुद कलामी करें. इससे क्या होगा, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे इंग्लिश में, और फिर आप प्रॉपरली इंग्लिश बोल पाएंगे. हमारे इर्द गिर्द इस वक्त बहुत सारे लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का दावा भी करते हैं. वो आपको ये भी कहेंगे कि जी हम 2 माह में आपको रवानी से इंग्लिश बोलना सिखा देंगे. याद रखें, रवानी से आप इंग्लिश तभी बोल पाएंगे जब आप इंग्लिश बोलेंगे. सिर्फ ग्रामर सीखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंसेस, वोकैबुलरी, इन तमाम चीज़ों को अपने सर में डाल लेने से, अपने दिमाग में डाल लेने से आप कभी भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखना होगी थ्रू स्पीकिंग, आपको वोकैबुलरी सीखना होगी थ्रू स्पीकिंग, आपको अपना एक्सेंट इंप्रूव करना होगा थ्रू स्पीकिंग, क्योंकि बगैर साइकिल चलाए आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते. इसी तरह बगैर इंग्लिश बोले आप इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकते. और एक और मेरा दावा है कि अगर आप खुद से इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो यकीन करें कि आपको किसी लैंग्वेज सेंटर को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं, जहां पे आपके बहुत सारे पैसे भी ज़ाया होते हैं और आपको फिर भी कुछ भी सीखने को नहीं मिलता. अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मुख्तलिफ तरीके हैं इंग्लिश सीखने के, यानी किस किस तरह से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं. उसमें पहला तरीका है ग्रामर मेथड. अब ग्रामर मेथड ये वो मेथड है जिसके ज़रिए हमें शुरू से इंग्लिश सिखाई जाती है, यानी हम लैंग्वेज को ग्रामेटिकली सीखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी ज़बान को सीखने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है एजुकेशनल वे और एक होता है नेचुरल वे. तो ग्रामर जो है ये एजुकेशनल वे है इंग्लिश ज़बान को बोलना सीखने का. तो आप ग्रामर के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी आप ग्रामर में जुमले बनाएं, उनको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में. इस तरीके से भी आप सीख सकते हैं. दूसरा हमारा मेथड है ट्रांसलेशन मेथड. अब ट्रांसलेशन मेथड क्या है? वही डे 1 से जो हमें सिखाया गया. दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है. ए एप्पल, एप्पल मैंने सेब, यानी ए फॉर एप्पल और एप्पल का मतलब है सेब. तो ये क्या है? ट्रांसलेशन मेथड है जिससे हमने इंग्लिश सीखी. उसके बाद क्या है, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो या वो मास्टर्स का स्टूडेंट हो, उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है. इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट तो लेते हैं, लेकिन हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज नहीं लेते. यानी अगर इंग्लिश की क्लास चल रही है तो टीचर भी उर्दू बोलेंगे, स्टूडेंट्स भी उर्दू बोलेंगे, और वो इंग्लिश को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट लेंगे. जो हमें करना है वो ये है कि आप इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज लें, इस लैंग्वेज को बोलें, अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश बोलें. बेशक आपकी इंग्लिश गलत है तो आप उसको दुरुस्त करें.
آپ اپنی ووکیبلری کو بھی امپروو کریں, آپ اپنی گرامر کو بھی امپروو کریں, لیکن آپ انگلش کو بولیں اور لوگوں کے ساتھ آپ انگلش میں بات چیت کریں. ہمارا نیکسٹ میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ. ڈائریکٹ میتھڈ میں آپ انگلش کو انگلش سے ہی سیکھتے ہیں. اب فرض کریں اگر میں آپ کو یہ ڈیوائس دکھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں لیپ ٹاپ, اب آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لیپ ٹاپ, اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے جس سے میں آپ کو انگلش سکھا رہا ہوں. بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں الارم کلاک, آپ الارم کلاک کو دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں الارم کلاک, یہ کیا ہے, یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے اور آپ ڈائریکٹ میتھڈ سے لینگویج کو جلدی پک کر سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ میتھڈ کی ایک بڑی اچھی مثال ہے, آپ کارٹون پروگرام دیکھیں, اس کے علاوہ آپ انگلش موویز دیکھیں. اب جب موویز میں آپ کے سامنے ایکشنز ہو رہے ہوں گے, جو بھی وہ کام کر رہے ہیں اس کو وہ بول بھی رہے ہیں, تو باڈی لینگویج سے آپ کو لینگویج سمجھ آ جائے گی. ایک چیز اور یاد رکھیں کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ باڈی لینگویج سے ہی سکھائی جاتی ہے. اب آپ کے سامنے ارد گرد بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اگر کوئی بچہ 6 ماہ کا ہے یا 1 سال کا ہے تو اس کو آپ کیسے اپنی آبائی زبان سکھاتے ہیں؟ بالکل باڈی لینگویج سے. آپ بچے کو اٹھا کے باہر لے کے جاتے ہیں, دیوار پہ کہیں بلی بیٹھی ہوتی ہے تو آپ اس کو اردو میں, اگر آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کہیں گے بلی, وہ دیکھو بلی. اگر آپ انگلش بولتے ہیں آپ کہیں دیٹ از دا کیٹ. اب بچہ جو ہے وہ اس جانور کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے اچھا یہ بلی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے, وہ ڈائریکٹ میتھڈ سے اپنی ووکیبلری کو ڈرائیو کرتا ہے. اور پھر جب آپ پانی کا گلاس پیتے ہیں, آپ بچے کے سامنے وہ جملہ بولتے ہیں, تو جب آپ موویز دیکھیں گے تو ڈائریکٹ طریقے سے آپ اپنی انگلش کو امپروو کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ باڈی لینگویج بھی ہے, وہاں پہ لینگویج بھی ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گی. اور دوسرا, آپ کوشش یہ کریں کہ انگلش کو انگلش میں ہی سیکھیں, یعنی انگلش کو ٹرانسلیٹ کر کے نہ سیکھیں کہ جی مجھے اب ٹرانسلیشن آ گئی ہے, کیونکہ کسی بھی لینگویج کو دوسری لینگویج میں اسی طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. بڑے مزے کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دفعہ اسٹوڈنٹ سے ملا اور اس کو میں نے کہا ہے جینٹلمین واٹس اپ. اس بچے نے اوپر دیکھنا شروع کر دیا, کہتا سر اوکے اپ دیر آر stars and there is the moon and there is the sky. Excuse me, واٹس اپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر کیا ہے, واٹس اپ کا مطلب ہے اور کیا خبر ہے, کیا حال چال ہے. تو دیکھیں اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر آپ کی لینگویج کیا ہوگی, مائی ہارٹ از گارڈن ود ہیپینس, میرا دل خوشی سے باغ ہو گیا. یا پھر آپ کہیں گے پلیز واک سلولی آئی ایم ٹائرڈ, آہستہ آہستہ چلو میں تھک گیا ہوں. تو اردو سے انگلش کو نہ سیکھیں بلکہ آپ انگلش کو انگلش میں ہی سیکھیں, ویژولائزیشن کریں, اپنے امیجنیشن میں آپ انگلش کو لے کے آئیں, اس سے آپ کی انگلش اور زیادہ امپروو ہو جائے گی. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پھر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے امپروو کرنا ہے. اب یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ آپ اپنی انگلش امپروو کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے تو آپ نے یہ کورس خریدا ہے, آپ نے یہ DVD خریدی ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ انگلش کو آپ نے کس طرح سے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنی انگلش کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے آپ فوکس کریں اپنے ایکسنٹ اور پروننسیشن کو. اس کو ہم کہتے ہیں لہجہ. اگر آپ اچھی انگلش بولنا چاہتے ہیں, اگر آپ انگلش کو ایک اچھے انداز میں بولنا چاہتے ہیں, تو آپ فوکس کریں ایکسنٹ اور پروننسیشن کو. یہاں پہ میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا. میری نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ انگلش بولنا سیکھیں, کوشش کریں کہ آپ کسی نان نیٹو سپیکر کو فالو نہ کریں بلکہ آپ کسی نیٹو سپیکر کو فالو کریں. اب دیکھیں میں پاکستانی ہوں, جتنی بھی میں کوشش کر لوں میری انگلش کا لہجہ نہ تو اس طرح سے برٹش ہو سکتا ہے نہ ہی اس طرح سے امریکن ہو سکتا ہے. میں ان کو کاپی کر سکتا ہوں, کوشش کر سکتا ہوں کہ میرا لہجہ ان جیسا ہو جائے. تو جب بھی آپ انگلش سیکھیں کوشش کریں کہ ایکسنٹ اور پروننسیشن آپ کسی نیٹو سپیکر سے سیکھیں, اور اس کے لیے بہترین علاج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں, یوٹیوب پہ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کو انگلش پروننسیشن سکھائیں گی. اور اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو پھر آپ ٹیلی ویژن پہ انگلش کے بہت سارے پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی امریکن انگلش بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ HBO دیکھیں. اگر آپ اپنی برٹش انگلش پروننسیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ BBC پرائم دیکھیں, BBC ورلڈ دیکھیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی برٹش انگلش امپروو ہو جائے گی. لیکن ایٹ اے ٹائم ایک چینل سلیکٹ کریں اور پھر اسی کو دیکھیں. اب اگر آپ امریکن موویز بھی دیکھ رہے ہیں اور BBC ورلڈ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کی جو لینگویج ہے وہ ایک مش میش ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. اس میں برٹش انگلش بھی آ جائے گی, امریکن بھی, اور پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. تو سب سے مین چیز ہے آپ اپنا ایکسنٹ اور اپنی پروننسیشن جو ہے اس کو امپروو کریں. اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو ایک ویب سائٹ ہے bbclearningenglish.com. میں ریپیٹ کرتا ہوں
bbclearningenglish.com. उस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑडियोज मिलेंगी, यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी जो इंग्लिश लैंग्वेज पे हैं, इंग्लिश ग्रामर पे हैं, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे हैं, और ये आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देंगी. उसके बाद सेकंड चीज जो आपने इंप्रूव करनी है, अब मैं आपको ये वो चीजें बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं ना मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश आउट क्लास हो जाए, तो ये तमाम चीजें आपकी इंप्रूव होनी चाहिए. हमारी दूसरी चीज है स्पोकन इंग्लिश ग्रामर. अब देखें, मैंने यहां पे ये नहीं कहा कि आप अपनी ग्रामर इंप्रूव करें. इंग्लिश ग्रामर बड़ी मुश्किल है, इंग्लिश ग्रामर बड़ी डिटेल में है, इंग्लिश ग्रामर बहुत डीप है, और वो सारी की सारी ग्रामर आपको सीखने की जरूरत नहीं. आपके इत्ला के लिए अर्ज है कि इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजों को भी नहीं आती. देखिए, आप लोग उर्दू बोलते हैं, कितनी उर्दू ग्रामर आप लोगों को आती है? आप लोगों को तो बिल्कुल थोड़ी सी उर्दू ग्रामर आती है जो आपको शुरू की किताबों में मरक्का अदब में पढ़ाई गई. आप उस लेवल की उर्दू ग्रामर जानते हैं. बिल्कुल इसी तरह से अंग्रेज भी इंग्लिश ग्रामर नहीं जानते, लेकिन वो इतनी खूबसूरत इंग्लिश बोलते हैं. तो आपको वो ग्रामर सीखने की जरूरत है जिसको हम कहते हैं स्पोकन इंग्लिश ग्रामर. एक ऐसी ग्रामर जो सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में यूज होती है, और ये ग्रामर आपको हमारे मुख्तलिफ वीडियो कोर्सेज में मिल जाएगी. बस उतना सा लाइट सा ग्रामर का पोर्शन आप सीखें. अब हरगिज जरूरी नहीं है कि आप ग्रामर की बाल की खाल उतारेंगे तो तभी आपको अच्छी इंग्लिश आएगी. अगर आप ग्रामर की इतनी मोटी किताब खत्म करेंगे तो तभी आपको अच्छी इंग्लिश आएगी. आप वो ग्रामर सीखें जो स्पोकन इंग्लिश ग्रामर के नाम से है. इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है वो है लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, आपकी लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन होनी चाहिए. अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आपको उसकी ये बात समझ आनी चाहिए. अब चाहे वो आपसे ब्रिटिश इंग्लिश में बात करे, अमेरिकन इंग्लिश में बात करे, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में बात करे या कनेडियन इंग्लिश में बात करे, अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आपको वो बात समझ आनी चाहिए. आपको अपनी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा. और इसके लिए एक दफा फिर देखिए, हम लोग रहते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में. इस दौर में आप खुद को खुद ही इंग्लिश सिखा सकते हैं. कहा जाता है यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ योर सेल्फ. आप अपने बेहतरीन उस्ताद हैं. अगर आप अपने आप के साथ कमिटमेंट कर लें कि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, मैंने अपनी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करनी है, मैंने अपनी स्पोकन इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करनी है, मैंने अपनी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है, तो आप देखेंगे कि तमाम के तमाम रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे. और ये साइंस और टेक्नोलॉजी जो है, आपका कंप्यूटर जो है, इंटरनेट जो है, ये आपका बेहतरीन उस्ताद है. ये आपको वो सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है जो आप सीखना चाहते हैं, और उस वक्त सिखाएगा जिस वक्त आप सीखना चाहते हैं, और उस जगह सिखाएगा जिस जगह आप इसको सीखना चाहते हैं. उसके बाद वोकैबुलरी है, ये भी एक एरिया है जिसको आपने इंप्रूव करना है. क्योंकि बाज़ का ये होता है कि आपकी अपनी वोकैबुलरी तो चलें गुजारे लायक है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो उसकी वोकैबुलरी रेंज आपकी वोकैबुलरी रेंज से ज़्यादा है, तो फिर एट टाइम्स आपको वर्ड्स की समझ नहीं आती. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग से आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, और उसके लिए आप हमें EMS में ज्वाइन करें. नेक्स्ट चीज़ जो आपको सीखना है अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए वो है फ्लुएंसी. अब देखिए, सबसे पहले आप स्विमिंग करना सीखते हैं, उसके बाद आप तेज तेज स्विमिंग करना सीखते हैं. सबसे पहले आप साइकिल चलाना सीखते हैं, उसके बाद आप तेज तेज साइकिल चलाना सीखते हैं, बल्कि आप हैंडल छोड़ के साइकिल चलाना सीखते हैं. आप कहते हैं जी मैं साइकिल चलाऊंगा लेकिन हैंडल भी नहीं पकड़ूंगा, और हाथ अपने अपने ऊपर किए होते हैं. तो फ्लुएंसी जो है लैंग्वेज में वो तब आएगी जब आप इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, रिपीटेडली जो आपने स्ट्रक्चर सीखे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, रिपीटेडली जो आपने जुमले सीखे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे. यानी जब आप अपनी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ना, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम एक नई मशीन लेके आते हैं तो शुरू में वो काम नहीं सही करती, लेकिन फिर चल चल के उसमें एक रवानी आ जाती है. इसी तरह से आपकी लैंग्वेज में भी रवानी आ जाएगी जब आप उसे बोलेंगे. और अगर आप अपनी इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी लैंग्वेज को जंग लग जाएगा, और फिर जब जंग लग जाएगा तो वो दोबारा से उस तरह से चलने के काबिल नहीं होगी. बिल्कुल इसी तरह आप अपनी स्पीकिंग स्किल को डेवलप करें. स्पीकिंग स्किल से मुराद है कम्युनिकेशन स्किल को, कि आप अच्छे तरीके से लोगों से बात करें, अच्छे स्ट्रक्चर्स अपनी लैंग्वेज में यूज करें, आपका लहजा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो फिर क्या है, आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे. अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, और ये तमाम की तमाम टिप्स मैंने खुद फॉलो की जब मैं इंग्लिश सीखना चाहता था. एक बात मैं यहां आपको बताए देता हूं कि मैंने बचपन में इंग्लिश बोलना नहीं सीखा. जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त तक इंग्लिश मेरे लिए एक संगीन नौयत का मसला था.
اور اس کے بعد میں نے اپنے آپ سے یہ فیصلہ کیا, اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں اپنی انگلش کو امپروو کروں گا, اور تقریباً 1 سال کے عرصے میں نے سیلف ایفرٹ سے اپنی لینگویج کو امپروو کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اب میں انگلش پڑھاتا بھی ہوں. تو اب جو ٹپس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں, یہ ٹپس وہ ٹپس ہیں جن پہ عمل درآمد کر کے میں نے اپنی لینگویج کو امپروو کیا. اگر آپ ان ٹپس پہ عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی ریزلٹس ملیں گے, کیونکہ میں ان ٹپس سے آلریڈی ریزلٹس حاصل کر چکا ہوں. پہلی ٹپ ہے اسپیک انگلش ود یور فرینڈس. اپنے دوستوں کے ساتھ انگلش بولیں. اب بے شک آپ کے فرینڈس جو ہیں وہ شروع میں ہنسیں گے, مسکرائیں گے, آپ کا مذاق اڑائیں گے, آپ کو جواب نہیں دیں گے, لیکن پھر گریجولی وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ انگلش بولنے کی کوشش کریں گے. جب میں انگلش سیکھتا تھا میرے پاس انوائرمنٹ نہیں تھا, میں اپنے گھر میں اردو زبان میں بات کرتا ہوں, اور اس وقت پھر کیا ہوا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو مجبور کیا کہ وہ میرے ساتھ انگلش بولے. پہلے تو اس نے میرا مذاق اڑایا, بہت ہنسا, پھر آہستہ آہستہ وہ یس نو میں جواب دینے لگ گیا, اور پھر اس کے بعد اس نے بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی انگلش میرے ساتھ بولنا شروع کر دی. تو کیا ہوا, مجھے ایک ایسا بندہ مل گیا میں جس کے ساتھ انگلش بول سکتا تھا. تو ٹرائی ٹو اسپیک انگلش ود یور فیملی ممبرز, ود یور فرینڈس اف پاسبل. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کے ساتھ ہی انگلش بولنا شروع کر دیں, کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ انگلش بول رہے ہیں. اس طرح سے اس کو مس یوز نہ کریں. لسن اینڈ ریڈ مور اینڈ مور, یعنی جتنی زیادہ آپ انگلش سن سکتے ہیں سنیں, کیونکہ لسننگ جو ہے وہ آپ کی اسپیکنگ امپروو کرے گی, ریڈنگ جو ہے وہ آپ کی رائٹنگ امپروو کرے گی. ہم انگلش زبان میں کہتے ہیں گڈ لسنرز آر دا گڈ اسپیکرز اینڈ گڈ ریڈرز آر دا گڈ رائٹرز. ٹھیک ہے, تو آپ کوشش کریں اچھی انگلش سنیں, اسٹینڈرڈ کی انگلش سنیں, کیونکہ وہ تمام کی تمام چیزیں امپرنٹ ہو جائیں گی آپ کے دماغ پہ, اور پھر جب آپ انگلش بولیں گے وہی تمام چیزیں آپ کی یادداشت میں آئیں گی, اور پھر آپ انہی کی طرح سے انگلش بولنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ نیوز پیپر اور میگزینز کو پڑھیں, کیونکہ نیوز پیپر اور میگزینز جو ہیں اس میں اتنی رچ نالج ہے, اور اس میں کرنٹ نالج ہے انگلش لینگویج کی, کہ یہ وہ انگلش ہے جو آج کل کے دور میں بولی جاتی ہے. اگر آپ ڈکشنری سے ووکیبلری سیکھتے ہیں تو آپ کو کیا پتا, ڈکشنری کے بارے میں کہا جاتا ہے ڈکشنری از دا گریو یارڈ آف ڈیڈ ورڈز آف اے لینگویج. یعنی ایسے الفاظ جو 18ویں صدی میں استعمال ہوتے تھے, ایسے الفاظ جو 17ویں صدی میں استعمال ہوتے تھے, وہ بھی ڈکشنری میں موجود ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ کی انگلش جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جائے. اب فرض کریں کہ میں آپ سے ٹپیکل اردو میں بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جناب آپ میرے غریب خانے پہ قدم رنجہ کب فرمائیں گے, اور آپ میرا منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میں کس قسم کی اردو بول رہا ہوں, اور میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے گھر کب آئیں گے. تو کیا ہوگا, اگر آپ ڈکشنری سے امپروو کریں گے تو آپ وہ دقیانوسی لینگویج سیکھ جائیں گے جو آج کل کے دور میں استعمال نہیں ہوتی. اسی لیے نیوز پیپر اور کرنٹ میگزینز کا مطالعہ کریں, تاکہ آپ جو اپ ٹو ڈیٹ انگلش ہے, جو کرنٹ انگلش ہے, اس کو آپ سیکھ پائیں, اس کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ آپ ڈیولپ کر پائیں. واچ انگلش موویز ود سب ٹائٹل. اب آپ لوگ لکی ہیں اگر آپ کسی بھی انگلش مووی کی DVD لے کے آتے ہیں, یا پھر آپ دیکھیں گے مختلف مووی چینلز اب آج کل موویز دکھاتے ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ, مختلف کارٹون پروگرامز ہیں سب ٹائٹل کے ساتھ. ہمارے پاس آج کل بہت ساری اینیمیٹڈ موویز آ رہی ہیں جس میں آپ کو 6 زبانوں میں سب ٹائٹل مل جائے گا. تو آپ جب بھی کوئی مووی دیکھیں آپ اس کا سب ٹائٹل کا جو آپشن ہے اس کو آن کر لیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ لکھا ہوا کیا آ رہا ہے. کیونکہ پتہ ہے بعض کا کیا ہوتا ہے, جو وہ بولتے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن وہی چیزیں جب آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہوتی ہیں اس کو پڑھنے سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. تو کوشش کریں آپ اچھی اچھی موویز دیکھیں سب ٹائٹل کے ساتھ, اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کا ایکسینٹ, آپ کی ووکیبلری, آپ کی پروننسیشن بہت حد تک امپروو ہوگی. نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ انگلش میں سوچنے کی کوشش کریں. اب دیکھیں سوچ تو وہ ہے جو آپ کی مادری زبان میں آتی ہے, اور کہا جاتا ہے سوچ پہ کوئی پیرا نہیں ہوتا, لیکن آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ انگلش میں سوچیں. اب فرض کریں آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں, آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خاموش ہیں, آپ اپنی زبان نہیں ہلائیں گے, آپ سوچ رہے ہیں اور آپ انگلش میں سوچ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں there are too many people in the bus outside, oh there is too much traffic on the road, I'm so tired, it is very very hot, okay the bus is very slow, when will I reach my destination. اب آپ کیا کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سیلف ٹاک, خود کلامی. خود کلامی کریں انگلش سے, اور جب آپ خود کلامی کریں گے تو آپ کی جو سوچ ہے وہ بھی انگلش میں ڈیولپ ہو جائے گی, اور پھر ایک وقت آئے گا جب آپ کو خواب بھی انگلش میں آیا کریں گے. اور جس دن آپ کو انگلش میں خواب آ گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ اردو سے انگلش میں ڈیولپ ہو چکی ہے, اور پھر آپ ایسی فلوئنٹ انگلش بولیں گے کہ آپ کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا. دوسروں کو آبزرو کریں, دیکھیں کہ دوسرے لوگ کیسے انگلش بولتے ہیں,
ٹیلی ویژن پہ مختلف جو سپیکرز ہیں، ہمارے بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے تعلیم دان ہیں جو بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں، ان کو آبزرو کریں، دیکھیں کہ ان کے بولنے کا سٹائل کیا ہے، کس طریقے سے وہ اپنی بات کو کنوے کرتے ہیں۔ آبزرویشن سے آپ بڑی اچھی انگلش سیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو چھوٹے بچے ہیں، جو ایک 4-6 ماہ کا بچہ ہو، 1 سال 2 سال کا بچہ ہو، وہ آبزرو کرتا ہے، وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، آبزرو کرنے کے بعد پھر وہ اس کو امیٹیٹ کرتا ہے۔ تو آپ آبزرو کریں، آبزرو کرنے کے بعد آپ اس کی تقلید کریں، آپ اس کو کاپی کریں، تو آپ بہت ہی اچھی انگلش بول پائیں گے۔ ٹاک ود یور سیلف ان فرنٹ آف دا مرر، شیشے کے سامنے اپنے آپ سے انگلش میں بات کریں، اور ایسا کرنے سے پہلے دروازے کو کنڈی لگا لیں، کہیں ایسا نہ ہو گھر والے کہیں یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اوکے، جسٹ جوکنگ، لیکن پھر بھی اپنے آپ سے خود کلامی کریں، شیشے کے سامنے کریں گے۔ جب آپ سونے کے لیے لیٹ جائیں بیڈ پہ، تو آپ پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں سوچیں اور انگلش میں سوچیں، اس سے آپ کو انگلش بولنے میں بہت مدد ملے گی۔ اور پھر کیا کریں؟ پریکٹس اینڈ ہیو پیشنس، کہ پریکٹس تو کریں لیکن صبر بھی کریں۔ صبر کیا کریں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی 4 دن ہو گئے میں انگلش سیکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، لیکن مجھے بولنی نہیں آ رہی۔ انگلش بولنا 4 دن میں شاید آپ کو نہ آئے، اس کے لیے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے کہ کچھ آپ انتظار کریں، کیونکہ جو شخص انتظار کرتا ہے وہ ہر چیز کو پا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ انتظار کریں اور آپ اپنی لینگویج کو ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی کرتے جائیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے لرننگ، ایک ہے اپلیکیشن۔ آپ لرننگ والا جو بیگ ہے اس کو بھی بھرتے جائیں، اور جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ پریکٹس بھی کرتے جائیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لرننگ جب پریکٹس میں آئے گی تو وہ آپ کی لینگویج کو امپروو کر دے گی۔ انگریزی زبان میں کہتے ہیں whatever you learn make it a part of your life، کہ آپ جو کچھ بھی سیکھیں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو لینگویج میں جو کچھ بھی آپ سیکھیں اس کو آپ اپلائی کریں، اس سے آپ کی لینگویج بہتر ہو جائے گی۔ انٹرنیٹ یوز کریں اور کوشش کریں کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی انگلش لینگویج کو، انٹرنیٹ پہ ہماری بھی ویب سائٹ ہے asadems.com کے نام سے، وہاں پہ بھی آپ کو بہت سارے لیکچرز ملیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور یوٹیوب کے سرچ باکس میں آپ میرا نام لکھتے ہیں اسد یعقوب، ASADYAQUB، تو آپ کو میرے بہت سارے لیکچرز ملیں گے جو انگلش کی بیسکس پہ ہیں۔ اس میں بیسک گرامر ہے، بیسک پروننسیشن ہے، ٹینسز ہیں، ماڈل وربز ہیں، ہیلپنگ وربز ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا آپ ایک بہت اچھی انگلش بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر آپ مزید ٹپس حاصل کرنا چاہتے ہیں انگلش بولنے کے لیے، یا پھر آپ کوئی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ ہماری کلاسز جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کی لینگویج کو اور زیادہ بہتر کر سکوں۔ تھینک یو ویری مچ، وش یو گڈ لک، اللہ حافظ۔